اور ایک اس کا معنی یہ ارشاد فرمایا کہ کسی پر جھوٹے الزامات نہیں لگاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، اس پر فوراً الزام لگانا چاہو، فلاں تو وہاں کھڑا ہوا تھا، فلاں اس کے گھر جا رہا تھا، فلاں جگہ سے نکل رہا تھا، فلاں تو یہ کرتا ہے، اس کو تو یوں دیکھا ہے، کسی نے موبائل ریسیو نہیں کیا، کال ریسیو نہیں کری تو اس کے متعلق بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی کے گھر کوئی آ گیا، فلاں آیا تھا نا تو جب سے ہمارے حالات خراب ہو گئے، فوراً اس پر الزام لگا دیا، اور جب سے ہماری پھپھو آئی تھی نا جب سے ہمارا سارا معاملہ خراب ہو گئے، جب سے ہماری خالہ نے ہمارے گھر میں قدم رکھا ہے نا یقین کریں کچھ صحیح ہو ہی نہیں رہا، جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ما لیس لک بہ علم، فرمایا جس کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ بھائی ہمیں کہاں سے اتنا علم آ گیا کہ ہم کسی کے اوپر الزام تراشنا شروع کر دیں؟ دیکھیں آپ قرآن مجید پورا اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، اگر تمہیں کوئی پریشانی آئے تو اس کا سبب تمہارے رشتے دار ہیں، کہیں پہ نہیں فرمایا۔ اگر تم بیمار ہو جاؤ تو اس کا سبب تمہاری پھپھو ہے یا تمہاری خالہ ہے، اگر تم پر کوئی معاملات ہو جائیں تو اس کا سبب فلاں تمہارا پڑوسی ہے، کہیں پہ نہیں فرمایا۔ ہاں یہ ضرور فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال ہیں۔ اگر تم بیمار ہو، تمہاری کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں پریشانی ہے، تو فرمایا کہ یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جس کے سبب تم اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہو۔ اب ہم بولے ہم کون سے گناہ کرتے ہیں یار، ہم کون سے برے اعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں فجر پڑھنا تو ہمارے گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، جھوٹ تو ہم اتنا بولتے ہیں اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، دوسروں پر الزام تراشیاں، بدگمانیاں، بہتان اتنے کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بھائی دوسروں کو تکلیف دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سارے گناہ ہی تو ہیں، لیکن ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہم سے کون سا گناہ ہو گیا یار، ہم پہ ہی ساری مصیبتیں آ گئی معاذ اللہ۔ اس طرح کے معاملات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی جادو ٹونا کوئی چیز نہیں ہوتی، تعویذات کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کا اپنا اثر ہوتا ہے، لیکن ذرا سا سر میں درد ہوا تو کسی نے کچھ کرا دیا، یہ بھی تو غلط ہے نا۔ ایسا بھی تو ذہن نہیں ہونا چاہیے، ذرا سی ذرا کاروبار نیچے ہوا، کوئی نقصان ہوا، بکری کم ہوئی، کام نہیں لگ رہا کچھ دنوں سے، تو کسی نے کچھ کروا دیا، فوراً ہمارا ذہن ادھر چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے بالکل بھی نہیں پڑنا، ہمیں یہ اللہ پاک نے اتھارٹی دی نہیں ہے۔ اب غور کریں کہ اللہ پاک نے دنیا بنا کے ہمارے رشتہ داروں کے حوالے کر دی معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہا کہ ہماری تقدیر لکھی اور ہماری خالہ پھپھو کے حوالے کر دی، ہمارے پڑوسیوں کے حوالے کر دی، ہمارے اہل محلہ کے حوالے کر دی کہ اب تم اس کے فیصلے کرتے پھرو کہ اس کو کیا تکلیف دینی ہے، کیا مصیبت پہنچانی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ دیکھیں جو چیز بھی پہنچتی ہے اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے جب ہی ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، اور اس مصیبت پہ بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے، بالکل بھی اس کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے درجات بلند کر دیں، ہو سکتا ہے جو ہمارے گناہ ہو گئے ہو، ہم سے کمی بیش ہو گئی ہو، اس کے یہ کفارہ بن رہی ہو۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کئی چیزوں کے عذاب، کئی گناہوں کے عذاب اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم 100 گناہ کرتے ہیں تو اللہ پاک 99 تو معاف کر دیتا ہے، صرف ایک کی وجہ سے اگر ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم کتنا وائویلا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم واقعی اللہ پاک کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں، نمازوں کی پابندی چل رہی ہے، تلاوت قرآن ہو رہا ہے، صدقہ و خیرات دیا جا رہا ہے، تو پھر تو ہم بولیں کہ ہاں بھائی کچھ ہم پہ جو نا غلط آ رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے جو اللہ پاک کی راہ میں نکلتا ہے مصیبتیں بھی اس پر زیادہ آتی ہیں۔ کیا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمارے سامنے نہیں ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ہے، حضور کے نواسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو آپ پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے، لیکن کیسی آپ پر جو ہے نا مصیبت آئی، کیسی آپ کے پر پریشانی آئی کربلا کے اندر، کیا ان کا قصور تھا؟ وہ تو محفوظ عن الخطا تھے، لیکن کیسی اللہ پاک نے آپ پر امتحان ڈالا، یقیناً ان کے درجات بلند ہوئے۔ آج دنیا ان کو مثال دیتی ہے نا، تو ہمیں ایسی ہستیوں کا جو ہے نا ذکر کرنا چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، گھر میں تنگی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں ان ہستیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت مبارکہ کو دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو کفار نے آپ کو کیسے کیسے تنگ نہیں کیا، کیا کیا معاملات نہیں کیا، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ سجدے میں ہوتے تو اوجڑیاں آپ کے گلے پہ رکھ دی جاتی تھی معاذ اللہ، ایسے ایسے معاملات آپ کے ساتھ کیے گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیمات دی کہ اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تنگی آ بھی جائے تو صبر اور اللہ پاک کی رحمت پہ نظر رکھتے ہوئے اس کو
گزار دینا چاہیے۔ تو نمازوں کی پابندی، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نمازوں کی پابندی اپنے اوپر لازم کرنا ہے، جس طرح جمعے میں آئیں اسی طرح ظہر میں بھی آئیں بھائی، جیسے عام ظہر ہوتی ہے اس طرح عصر میں بھی آئیں، فجر میں بھی اٹھیں۔ اگر کوئی فجر قضا کر دیتا یہ بھی گناہ ہے، دیگر معاملات تو دور ہیں، سب سے پہلے ہماری فجر چلی گئی تو ہم بولے یار اب سارا دن ہمارا بیکار گزرا۔ ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں فلاں تیری شکل دیکھے نا آج پتہ نہیں دن کیسا گزرے گا، اور تم نے فجر پڑھی یہ نہیں سوچا کہ دن کیسا گزرے گا، یہ نہیں سوچتے ہم، اور فلاں کو دیکھ لینا پتہ نہیں دن کیسا گزرے گا۔ تو ان سب چیزوں میں سب سے پہلے علم مین چیز ہے، علم دین حاصل کریں، پھر اس کے متعلق اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دو جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔